بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی ترکیب سمجھنے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب بنی اسرائیل نے اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کر ادنا نعمتوں کا سوال کیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کلام فرمایا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تھا تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ وہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر منوسلوا کو چھوڑ کر منوسلوا سے جو کمتر چیزیں تھیں جن کو زمین اگاتی ہیں، دالیں اور سبزیاں وغیرہ، اس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام ان کو سمجھانے کے لیے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا آتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تستبدلون تم تبدیل کرتے ہو؟ باب استفعال سے فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تستبدلون تستفعلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تم اختیار کرتے ہو الذی اس کو، ہوا ادنا جو کمتر ہے، بالذی اس چیز کے مقابلے میں، یہاں پر با مقابلے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس چیز کے مقابلے میں ہوا خیر جو اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ حمزہ استفہامیہ، حمزہ حرف ہے اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر حمزہ بھی مبنی ہے اور یہ مبنی علی الفتحہ ہے، یعنی فتح پر مبنی ہے۔ تستبدلون فعل مضارع ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، الذی اسم موصول مفعول به، ہوا مبتدا، ادنا اس میں تفضیل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ادنا اس میں تفضیل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بنے گا ہوا مبتدا کے لیے۔ ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صلہ بنے گا الذی اسم موصول کا۔ صلہ بنا کر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کو مفعول بھی نہیں بنائیں گے کیونکہ اس میں موصول کے صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس میں موصول اور صلے دونوں کو ملا کر مفعول بھی بناتے ہیں یا فاعل بناتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ الذی مفعول بھی، ہوا مبتدا، ادنا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ اس میں موصول الذی کا، با حرف جر، الذی اس میں موصول ہے اور اس کو ہم مجرور بنا دیں گے۔ ہوا مبتدا، خیرن یہ اس میں تبدیل ہے، اس کا حمزہ کثرت استعمال کی وجہ سے گھر گیا، اصل میں یہ اخیرو تھا۔ اس میں بھی ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس میں تفضیل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بنا۔ ہوا مبتدا کے لیے ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بنا اس الذی کا۔ جس طرح ہم نے وہاں پر الذی کو مفعول بنایا تھا اور صلے کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں ہم نے الذی کو مجرور بنا دیا اور ہوا خیر صلے کو اسی طرح ہم نے چھوڑ دیا۔ با جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہوا تستبدلون فعل کا، تستبدلون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جملہ فعلیہ کیوں ہوا؟ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ حرف سے شروع ہو رہا ہے، حرف کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، یہ صرف ضمناً آتا ہے لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہم یہاں یہی کہیں گے کہ یہ جملہ
فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ انشائیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس جملے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور جس جملے میں سوال کیا جائے وہ جملہ خبریہ نہیں ہوتا بلکہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ بہت سارے سوالات کے جواب میں دوران تفہیم دے دیتا ہوں، لیکن آج انشاءاللہ الرحمن میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس میں تفضیل 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ یا تو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پھر اضافت یا معرفت کی طرف ہوگی یا نکرہ کی طرف ہوگی، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، اس میں تفضیل الف لام کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ، اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ادنا اس میں تفضیل ہے، اور یہ اس میں تفضیل ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ با کے ذریعے استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا صلہ با آ رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہماری دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔